جو اگر کوئی شخص آنیسٹلی ایکس مسلم ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس آپ لوگوں کی ویڈیو نہیں پہنچی، صرف سمیر کی اس نے ویڈیو دیکھی ہے، صرف اس نے ایکس مسلم کی ویڈیو دیکھی، تو وہ آنیسٹلی ایکس مسلم ہو جاتا ہے، وہ آپ نے دل سے وہ نہیں ہوا، تو آپ نے کہا تھا تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کی سب سے پہلے تو اس کے اوپر 3 باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اس کی یہاں کوئی دلیل آپ دے دیں، یا یہ کہ پھر اس طرح تو مطلب انصاف نہیں رہے گا، مطلب اگر آپ کی اس بات کو مانا جائے۔ نہیں مطلب اگر وہ اپنے طور پہ اگر وہ ریسرچ کرتا بھی ہے تھوڑی بہتی اپنے دل سے، مطلب اپنے دل سے، تو اس کو یہ ہے کہ میں نے پوری ریسرچ اپنی کر لی ہے، مکمل کر لی ہے، لیکن تب بھی وہ ایکس مسلم رہتا ہے، اپنے دل میں تو وہ ہے مطلب میں نے پوری ریسرچ کی ہے اور وہ کر بھی رہا ہے ریسرچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نان مسلم نے سوال کیا ہے، جو آپ نے سٹارٹ پہ سن لیا ہے، کہ اگر ایک نان مسلم اپنی فل تحقیق کرتا ہے، مکمل ریسرچ کرتا ہے، اور اس کے پاس جو اسلامک چینلز ہیں اس کی ویڈیوز نہیں پہنچ سکیں، لیکن جو نان مسلم چینل ہیں یا جو ایتھیسٹس کے چینل ہیں، جو مرتدوں کے چینل ہیں، اس کی ویڈیوز اس کے پاس پہنچ گئی ہیں، اور وہ اپنی آنیسٹی سے پورا تحقیق کرتا ہے اور پوری آنیسٹی سے وہ ریسرچ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اس حالت میں موت آ جاتی ہے کہ اس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں، اور باقی جو رسولوں کے اوپر اور باقی جو بیسک عقائد ہیں اسلام کے، تو کیا وہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ناانصافی نہیں ہے کہ اس نے اپنی پوری تحقیق کی ہے، اپنی پوری آنیسٹی سے اور پورے ایمانداری سے ریسرچ کی ہے، لیکن اس نے صرف وہی چیزیں دیکھی ہیں، مواد دیکھا ہے جو کہ نان مسلم نے نیٹ پہ ڈالا ہے۔ تو یا نیٹ پہ نہیں ڈالا، اس کی جو ریسرچ ہے کتابوں میں یا لوگوں سے جو ملا ہے، اس کے سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ ابھی نہیں پہنچا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کی موت آ گئی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اسے اگر جہنم میں بھیجا ہے تو یہ ناانصافی تو نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ اس سوال کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کے اندر جو ہندو کٹر شدت پسند ہندو ہیں، انہوں نے کیا بزنس بنایا ہوا ہے کہ وہ اسلام کو کنڈیمن کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کرائے پہ لیتے ہیں اور انہیں سو کالڈ مرتد بنا کے ان کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے چینل کھولیں، اور وہ اپنے چینل کھولتے ہیں اور اس پہ غلیظ مواد جو ہے اسلام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، یہ جو اسلام کے باقی عقائد ہیں ان کے بارے میں غلط سلط ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے اور اسلام کا غلط امیج لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اور یہ ہندو سناتنی جو کٹر ہندو ہیں، شدت پسند ہندو ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ چینل پیچھے سے چلا رہے ہیں اور فائنینس کر رہے ہیں۔ فل فنڈنگ ان کی ہندوؤں کی ہے، اور آگے بیٹھ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا تو کہ عیسائی ہیں یا کوئی اور نان مسلم ہیں، یا پھر ہندو ہی ہیں جو کہ ایکس مسلم بنے ہوئے ہیں اور ایکس مسلم بن کے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ہمیں یہ مسائل تھے اور یہ ایشوز تھے اور آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو لوگ ان آنیسٹی کے ساتھ، جس انسان کے اندر آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو دلائل ہیں وہ اتنے کھلم کھلا ہیں، اتنے برسر عام ہیں، اتنے واضح ہیں کہ اس کے لیے آپ کو نہ کسی ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اس کی جو اتنی کائنات، بڑی کائنات میں جو نشانیاں ہیں وہی کافی ہیں۔ اس کے بعد
حتیٰ کہ آپ کی اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، ہماری پیدائش میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کیسے انسان کی ارتقاء ہو رہی ہے اور انسان پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور کیسے ایک غلیظ قطرے سے انسان اتنا پیارا انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، مطلب خوبصورت انداز میں بنایا، اور وہ انسان سوچ سکتا ہے۔ آج سائنس کی بھی جو ریسرچ ہے اس کے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کو آج زیادہ پتہ لگ چکا ہے اس چیز کے بارے میں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے اور انسان کے اندر کیا کیا سسٹم ہے اور کیسے کیسے ہر سسٹم کام کر رہا ہے، کیسے اس کے اندر ہارمونز ہیں، گلینڈس ہیں اور نیورو سسٹم ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ایک انسان یہ کہتا ہے کہ آنیسٹلی میں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ریسرچ کی ہے اور پھر بھی میں نہیں پہنچ سکا اس وقت تک، تو یہ ناانصافی ہے، اور یہ اس شخص کی ناانصافی ہے جو ایسا کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے وجود کی دلیلیں اللہ نے کسی کو اتنا آسان رکھی ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کسی کی عقل اگر سلیم العقل ہے وہ اس کی عقل مسخ نہیں ہوئی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک انسان خود قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو ریسرچ نہیں کرتا، اس کی آیات میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، کسی عالم کے پاس نہیں جاتا کہ اس کی اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی کنفیوژن ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں یا احادیث میں، اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتا اور صرف وہ ویڈیوز اور ان لوگوں سے ملتا ہے اور صرف وہ ویڈیوز یا وہ مواد دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے جو کہ نان مسلمس کا ہے، اور جس میں تعصب بھی آ جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے ہندو جو کر رہے ہیں ایکس مسلم کے چینل بنا کے وہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے آنیسٹلی تحقیق کی ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ اگر جس انسان کے اندر خلوص ہے اور ایمانداری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ضرور ڈیپ تک پڑھے گا، اس کے احادیث پہ عمل کرے گا، سمجھے گا، اس کو ریسرچ کرے گا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا ریسرچ کر کے اور پھر بھی وہ کہے کہ اللہ کے وجود کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اس دلیل کو نہیں مان رہا یا وہ سمجھ رہا ہے اس کے سامنے وہ دلیل نہیں آ رہی جو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا دلیلیں پیش کر دی ہوئی ہیں، اور جس چیز کی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے عدم وجود کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اور اس کے اوپر وہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے اور خدا کے عدم وجود کو یقین کیے ہوئے ہے، اور اللہ کے وجود پہ جو ہر لمحہ اور لہجہ ہمیں دلیلیں نظر آتی ہیں اور نئی سے نئی دلیلیں نظر آتی ہیں، اس دلیلیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو الٹیمیٹلی اگر ایسا بندہ اس دوران مر جاتا ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے اللہ کے وجود میں ہی، تو ڈائریکٹلی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس کی عقل اس کی مسخ ہو چکی ہے کہ اس کو کھلم کھلا دلیلیں نظر نہیں آ رہی، اس کے عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے ایگنوسٹسزم کا یا ایتھیزم کا، کہ اس کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا قصور وہ خود ہے۔ ایسا شخص اس حالت میں اگر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور کچھ بیسک عقائد ہیں جو انسان کے کلیئر ہونے چاہیے، اس کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد جو شکوک و شبہات ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہے۔ بیسک عقائد میں آتا ہے آپ کا ایمان مجمل جو آمنت باللہ و کتاب و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پہ، اس کی کتابوں پہ، ملائکہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور اچھی بری تقدیر پہ، اور والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ، تو ان بیسک عقائد پہ انسان کا یقین ہے۔ اس کے بعد باقی جو اس کی شکوک و شبہات ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہے، اور اگر وہ اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہاں امید ہے کہ اپنے اعمال کے مطابق وہ جو بھی ہے اس کا بیسک عقائد اگر صحیح ہیں تو جنت میں جانے کی اس کی امید ہے، لیکن اگر یہی عقائد اس کے خراب ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہی نہیں اس کو، تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے سب کو۔ اور آپ لوگوں کے اس کے بارے میں کچھ بھی کمنٹس ہیں، کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں، آپ لازمی فیڈ بیک دیں، اس سے انسان کی موٹیویشن ہوتی ہے اور اگلی ویڈیوز بنانے میں اور موٹیویٹ ہوتا ہے آدمی، اور اس کو کوئی بھی
آپ کے کمنٹس ہیں، کوئی بھی کوشچنز ہیں وہ ضرور کریں تاکہ ہم اس کو آن لائن لے کر آئیں اور اس پہ بات کریں، ڈسکس کریں. اور کوئی شخص اگر میرے ساتھ آن لائن بات کرنا چاہتا ہے یا لائیو اسٹریم کرنا چاہتا ہے، ہم مل بیٹھ کے بات کر لیں، تو وہ بھی آپ کے لیے موسٹ ویلکم ہیں. لیکن میرے کمنٹس میں، میرے ای میل میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.